شب بیداری کی فضیلت کے حوالہ سے ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نصیحت فرمائی، حضرت عبداللہ بن سلام اس کے راوی ہیں، یا ایھا الناس افشوا السلام، پہلی نصیحت، اے لوگو زیادہ سے زیادہ سلام کو پھیلاؤ۔ یہ نہ دیکھو کہ کوئی دوسرا سلام کرے، از خود سب سے پہلے سلام کرنے کی کوشش کرو، کہو السلام علیکم السلام علیکم۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ زندگی میں پرسکون رہنا چاہتے ہیں وہ یہ احساس ہرگز نہ کریں کہ ہمیں کوئی چھوٹا سلام کہے گا، ہم گھر میں جائیں گے تو بیوی بچے سلام کہیں گے۔ یہ لوگ تو کبھی خوش نہیں ہوتے، کیونکہ ہر وقت پیمانہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کون ہے جو ہمیں سلام کرتا ہے، کون ہے جو ہمیں سلام نہیں کرتا۔ ساری زندگی ان کی گزر جاتی ہے، کبھی یہ سکھی نہیں ہوتا۔ زندگی کا تہیہ کر لیں کہ میں نے ہر ایک کو سلام کرنا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ یقین جانیے یہ ایسا کام ہے، ایسا عمل ہے کہ اس کے ساتھ بندہ پوری زندگی کے لیے پرسکون ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام، لوگو اسلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور دوسری نصیحت فرمائی، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ نہیں کہ آپ کھانا کھلاؤ اور پھر کھانا کھلانے کے ساتھ وہ اعلان بھی کرتے پھرو کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ یہ بندہ بھی پرسکون کبھی نہیں رہتا، کیونکہ ایسا بندہ کھانا کھلانے کے بعد یہ انتظار کرتا ہے کہ مجھے کوئی کہے گا کہ آج کھانا بہت اچھا تھا، آج آپ نے بڑی کمال کی بات کی۔ یہ بندہ بھی پرسکون نہیں رہتا۔ افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، سلام کرو، سلام کی توقع نہ رکھو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ اور سراہے جانے کی امید نہ رکھو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر سلام پیش کرو، سجدہ نیاز پیش کرو، اس کی تسبیح و تحلیل کرو۔ اب یہ تین کام عطا فرمائے، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ بِالنِّيَامِ، جب لوگ سو رہے ہوں تو پھر تم نماز پڑھو۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا، تدخلوا الجنۃ بالسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت الفردوس کے مالک بن جاؤ۔ یہ کام بھی مشکل نہیں ہے، اجر بھی بڑا مل رہا ہے۔ پھر غور کرے، اسلام کو پھیلانا، کھانا کھلانا اور رات کو نماز ادا کرنا۔ اب یہ تین ایسے کام ہیں، دیکھا جائے تو یہ معمولی کام ہیں، مگر ان کا اجر کیا ملتا ہے؟ وہ سیدھا جنت الفردوس میں داخلہ کی صورت میں بندے کو اجر دستیاب ہوتا ہے۔ نفلی نمازیں بہت سی ہیں، اشراق کی نماز ہے، چاش کی نماز ہے، ابابین کے نوافل ہیں۔ وہاں پر ہماری نمازوں سے پہلے یہاں پر سنتیں ہیں، موقدہ سنتیں ہیں، یہ بھی نفل ہی ہیں اصل میں تو۔ اب یہاں پر یہ سنتیں ہیں، اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوافل ہیں، بہت سی نمازیں ہیں، مگر نفلی نمازوں میں سے بہترین اعلیٰ درجے کی نماز، افضل ترین نماز وہ کون سی ہے؟ وہ رات کو بیداری کی نماز۔ نماز نفلی نمازیں بہت سی ہیں، مگر ان سب نفلی نمازوں میں سے افضل ترین نماز وہ ہے جو تہجد کی صورت میں ہوا کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، مختلف مہینوں کو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فضیلت عطا فرمائی۔ اس حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد
جتنے مہینے ہیں ان میں سے افضل مہینہ جس میں روزے رکھے جاتے ہیں وہ محرم الحرام ہے۔ بعض میں شعبان کا ذکر آتا ہے، بعض میں دوسرے مہینوں کا۔ یہ مختلف وقتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مختلف مہینوں کو اعزاز عطا فرمایا۔ تو فرمایا فرض نمازوں، فرض روزوں کے بعد بہترین افضل ترین روزے جو ہیں وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، اور فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز باقی رہ گئی نفلی نمازیں۔ افضل ترین نماز وہ کون سی نماز ہے؟ صلاۃ اللیل، وہ رات کی نماز۔ اب یہ رات کی نماز کے وقت ایک نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم الارم لگا دیتے ہیں کہ ہم نے ضرور یہاں پر 3:45 بجے 4 بجے ہی بیدار ہونا ہے، جی 3:30 بجے کا الارم لگا دیا، جی 3 بجے کا الارم۔ بعض کی پھر روٹین بن جاتی ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول ایسے نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول یہ تھا کہ کبھی رات کے ابتدائی حصہ میں سوتے ہی بیدار ہو جاتے، کبھی آدھی رات کے وقت، کبھی آدھی رات گزر جانے کے بعد، کبھی رات کے تہائی حصہ میں، کبھی وہاں پر طلوع فجر سے کچھ دیر پہلے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم یفطر من الشہر حتی نظن اللہ یصوم منہ۔ اس حدیث کی پہلی بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی نفلی روزے رکھتے تو مسلسل ہی چھوڑتے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم محسوس یہ کرتے تھے کہ شاید اب کبھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نفلی روزے رکھنے ہی نہیں، یعنی پہلے تسلسل کے ساتھ رکھتے آتے، یکدم چھوڑ دیتے، اور اتنے دنوں تک چھوڑتے کہ ہم محسوس کرتے کہ شاید اب سرکار نے روزے نفلی رکھنے ہی نہیں۔ وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَلَّا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا، اور کبھی اس تسلسل کے ساتھ رکھا کرتے کہ ہم محسوس کرتے کہ شاید اب اتنے روزے آپ مسلسل رکھ رہے ہیں، شاید کہ کبھی آپ چھوڑیں گے ہی نہیں۔ وَكَانَ لَا تَشَاءُ أَن تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ۔ راوی کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی آپ حضور کو یہ دیکھنا چاہیں کسی وقت میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نفل پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے تھے۔ کیوں؟ کہ آپ وقت بدلتے تھے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضور رات کے ابتدائی حصہ میں نفل ادا فرما رہے ہوں تو حضور نے ایسا بھی کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور ابتدائی حصہ میں نفل پڑھ رہے ہیں، جیسے عشاء کی نماز کے بعد سونے کے بعد کچھ دیر کے بعد سرکار دو سرا یہ عمل فرماتے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آدھی رات کو نفل ادا فرما رہے ہوں تو آپ اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ آدھی رات کو بیدار ہو جاتے، کبھی رات کے آخری حصہ میں بیدار ہوتے، اور اسی طرح سے ساتھ ذکر کیا وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ۔ اگر آپ کبھی کسی حصہ میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں حضور کو سوئے ہوئے دیکھوں تو کبھی یوں ہوتا کہ حضور ابتدائی حصہ میں آرام فرما ہوتے اور آدھی رات یا آدھی رات کے بعد اٹھ کر نفل پڑھتے۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے صلاۃ اللیل جو رات کو نماز پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، یہ جو رات کی نماز ہے یہ 2 رکعت، 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت پڑھتے آئیں پڑھتے آئیں پڑھتے آئیں۔ فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، اور جب آپ یہ محسوس کریں کہ اب فجر کا وقت ہونے کے بالکل قریب ہے تو 2 رکعات کے ساتھ 1 رکعت اور ملا دیں۔ حالانکہ شروع میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے وتر ادا نہیں کیے تھے، کیونکہ آپ کو یہ اعتماد تھا کہ میں نے بیدار ہو جانا ہے، تو 2 رکعت آپ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔
اب یہاں پر آخر میں حالانکہ آپ نے 3 وطروں کا تہیہ نہیں کیا تھا، نیت نہیں کی تھی، آپ نے تو 2 کی، مگر اب محسوس کرتے ہیں کہ ابھی فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے تو آپ 1 رکعت کا اضافہ کر دیجیے۔ اب یہ 2 رکعت یہ اور 1 وہ آخری رکعت، یہ تینوں مل کر یہ 3 وطر ہو جائیں گے۔ بعض احباب کہتے ہیں 2 تو نفل ہی رہیں گے اور وطر صرف آخری 1 ہوگا، تاہم احناف کے نزدیک یہی ہے کہ وہ 2 رکعت وہ آخری 1 رکعت کے ساتھ مل کر یہ 3 وطر بن جائیں گے۔ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، الجامع الصحیح البخاری، فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، 1 رکعت ملا کر آپ وطر بنا دیجیے۔ اس روایت میں جو پیش کی جا رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، پہلی بات تو یہ ہے کہ 11 رکعات کا ذکر مل رہا ہے، 11 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، یہاں پر کہ 8 رکعات نوافل ہو جائیں اور 3 وطر ہو جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر 2 رکعات کر کے ادا کی جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 4 رکعات ادا کی جائیں۔ اسی طرح سے اسی حدیث پاک میں تہجد کی نماز کے سجدہ کی طوالت اور فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد آرام کرنے کے لیے آدمی لیٹ جائے، ان کا بھی ذکر کیا گیا۔ وَيَرْكَعُ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، اور فجر کی فرضوں سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم 2 رکعات نماز ادا فرماتے، ثُمَّ يَسْتَجِرُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دائیں پہلو پر آپ لیٹ جایا کرتے تھے۔ اتقیاء اور صوفیاء کا لیٹنا، جب لیٹتے ہیں تو دائیں پہلو پر لیٹتے ہیں، اور یہ لیٹنا جب بائیں طرف ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے حکماء کا لیٹنا، اسے کہا جاتا ہے۔ اور جس وقت کوئی آدمی سیدھا لیٹتا ہے تو یہاں پر یہ ان لوگوں کا جو سوچ بچار والے لوگ ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر وہ سیدھے ہو کر لیٹتے ہیں۔ حتیٰ یاتیہ المنادی للصلاۃ، یہاں تک کہ وہ آدمی آ کر آپ سے کہتا ہے حضور نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ تشریف لے جاتے اور نماز ادا فرماتے۔ تو رات اٹھ کر اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، یہ صلاۃ اللیل اور جتنی بھی نفلی نمازیں ہیں ان سب سے زیادہ اہمیت اس رات کی نماز کی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔